پرواز MH370 جس کا راز آج تک حل نہ ہو سکا، آخر کیا ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا؟ ہم بات کر رہے ہیں پرواز MH370 کی جو اچانک لاپتہ ہو گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف ہوابازی کی تاریخ میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے بلکہ ہمیں اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے کہ کس طرح کچھ پراسرار واقعات انسانی علم و فہم سے باہر ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل انفوپیڈیا ہب میں خوش آمدید۔ MH370 ملیشیا ایئر لائنز کی ایک معمولی پرواز تھی جو کوالالمپور سے بیجنگ جا رہی تھی، لیکن 8 مارچ 2014 کو اس کے ساتھ جو ہوا وہ آج تک کسی کے لیے بھی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ واقعہ صرف ملیشیا یا چین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک حیرانگی کا باعث بنا۔ 239 مسافر جو مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے وہ اچانک غائب ہو گئے۔ پرواز بوئنگ 200ER777 طیارے پر کی جا رہی تھی جو کہ اپنی مضبوط ساخت اور دوران پرواز میں محفوظ ریکارڈ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس طیارے کا اندراج نمبر 9MMRO تھا۔ اس پرواز کو 2 تجربہ کار پائلٹس کپتان ظاہری احمد شاہ اور فرسٹ آفیسر فاروق عبدالحمید چلا رہے تھے۔ پرواز کے دوران ابتدائی رابطہ معمول کے مطابق تھا۔ آخری بار جب پرواز نے ملیشیا کے کنٹرول سے بات کی اس وقت کوئی مسئلہ ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن جلد ہی اس کے بعد پرواز کا ریڈار سے رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ لاپتہ ہو گئی۔ MH370 کے غائب ہونے کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے ملیشیا کی فضائی حدود چھوڑی اور ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے والی تھی۔ اس مرحلے پر اچانک اس کا ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پرواز کا آخری معلوم مقام ملیشیا اور ویتنام کی سرحد کے قریب تھا۔ آخری مواصلاتی پیغام گڈ نائٹ ملیشین 370 تھا جو کہ مکمل طور پر معمول کے مطابق تھا اور کسی مسئلے کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ ریڈار سے غائب ہونے کے بعد کچھ سیٹلائٹ ڈیٹا نے اشارہ دیا کہ پرواز نے اپنا راستہ بدل دیا تھا اور مغرب کی طرف بڑھ رہی تھی، جو کہ اس کے مقررہ راستے سے بالکل مختلف تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر پرواز کا رخ موڑ دیا۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیسے ایک جدید بوئنگ 777 طیارہ بغیر کسی مسئلے کے سگنل بھیجے بغیر رابطہ ختم کر دیتا ہے۔ طیارے نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنا مقررہ راستہ تبدیل کر لیا۔ ریڈار اور سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق طیارہ پہلے مغرب کی جانب اور پھر جنوب کی طرف مڑا، جو کہ انڈین اوشن کی جانب جاتا ہے۔ طیارے کے ٹرانسپونڈرز بند تھے یا ناکام ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ سویلین ریڈار پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یا فائر بریک آؤٹ کی وجہ سے ہوا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ طیارہ ہائی جیک ہو گیا تھا یا پائلٹ نے خودکشی کی۔ کچھ نظریات میں کسی حکومت یا خفیہ ایجنسی کی مداخلت کے تحت طیارے کے غائب ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ٹیکنالوجیکل فیلئر کی وجہ سے یہ طیارہ غائب ہوا۔ فوری طور پر اس کی تلاش شروع کی گئی اور شروع میں تلاش کا دائرہ جنوبی چین کے سمندر تک محدود تھا، جہاں طیارہ آخری بار رابطے میں تھا۔ اس میں ملیشیا، سنگاپور، ویتنام اور دیگر ممالک کے ہوائی جہاز اور بحری جہاز شامل تھے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کی تجزیہ سے معلوم ہوا کہ طیارہ کئی گھنٹوں تک ہندوستانی سمندر کی طرف پرواز کرتا رہا۔ جیسے جیسے تلاش کا علاقہ ہندوستانی سمندر کی طرف منتقل ہوا، تلاش کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہوتا گیا۔ آسٹریلیا نے ہندوستانی سمندر کے جنوبی حصے میں تلاش کی قیادت کی، جس میں چین، امریکہ اور کئی دیگر ممالک شامل تھے۔ 2017 میں تقریباً 3 سال کی تلاش کے بعد آسٹریلیا، چین اور ملیشیا نے مشترکہ طور پر اس بین الاقوامی سرچ آپریشن کو روک دیا۔ اس وسیع تلاش کے باوجود پرواز MH370 کا مقام اور اس کے غائب ہونے کی اصل وجہ آج بھی ایک مہمہ ہے۔ MH370 کے غائب ہونے کا واقعہ نہ صرف پراسرار ہے بلکہ یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے اچانک غائب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی انسانی غلطی کا نتیجہ تھا یا پھر کچھ اور؟ یہ باتیں اور نظریات آج بھی ایک بڑی بحث کا موضوع ہیں اور محققین اور دانشور ابھی تک اس معمے کو حل کرنے میں مشغول ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔